السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا نالج یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، انسان کی پہچان اس کے اچھے بیہیویئر، اس کے اچھے اخلاق اور اچھے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اخلاق کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک ایسا خاکہ ابھر کر سامنے آتا ہے جس کو ہر آدمی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اخلاق انسان کا ایسا جز ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کامل انسان ہے۔ اخلاق ایک ایسی دوا ہے جو دل و دماغ دونوں کو غذا پہنچاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور عبادت کی زینت اخلاق کو قرار دیا۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ باوزن نہیں ہوگی۔ اسی طرح مومن اپنے حسن اخلاق ہی کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے اور تہجد گزار کا مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے ناپسند ہو کہ لوگ اسے جان جائیں۔ ترمذی شریف میں ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ چنانچہ عظمت اخلاق آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ سارے انبیاء اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کے آخری رسول ہیں۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ قرآنی نظریہ اصل میں ہے ہی اخلاق، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نمونہ اخلاق ہے۔ جب نظریہ عمل میں ڈھلتا ہے تو کمی بیشی عموماً ہو جاتی ہے، مگر اخلاق کا نظریہ جتنا معقول اور مستحکم ہے اتنا ہی مستحکم اخلاق کا نمونہ بھی ہے۔ اس لیے دنیا کے بیشتر مفکرین اور معلمین کی نظر میں اخلاق کا درس خوشنما نظر آتا ہے، مگر جب ان کے قریب جائیے تو فکر و عمل کا تضاد اور گفتار و کردار کا اختلاف سامنے آتا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی گفتار جتنی پاکیزہ ہے، کردار اتنا ہی پاکیزہ نظر بھی آتا ہے۔ تعلیم جتنی روشن نظر آتی ہے، سیرت اتنی ثقل دکھائی دیتی ہے۔ کہیں پر کوئی جھول یا کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ آپ واقعی اس اعزاز کے مستحق تھے، کیونکہ وہ کون سا خلق حسن ہے جو آپ کی ذاتی گرامی میں نہیں تھا۔ حیا، جس کو تمام اخلاق میں سب سے افضل اور عظیم ترین خلق قرار دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں اس کی دخل کا یہ حال تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکرہ اور بے نکاح لڑکی اپنے پردے میں جس قدر حیا کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ غصہ کو دبانا اور ضبط کرنا بہت اعلیٰ صفت ہے جو برسوں کی ریاضت کے بعد کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے فضائل بیان کر دینا تو بہت ہی آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اعلیٰ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اگر سیرت کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو اس کی مثال قدم قدم پر ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو رہی تھی تو راستے میں حبار بن اسود نامی ایک شخص نے انہیں اتنی تیزی سے نیزہ مارا کہ وہ اونٹ سے گر پڑی۔ حمل ساقط ہو گیا، اس صدمے سے تاب نہ لا سکی اور اللہ کو پیاری ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حادثہ کی خبر ہوئی تو آپ بہت غضبناک ہوئے اور آپ کو اس بات سے بہت صدمہ ہوا۔ جب بھی اس حادثے کی یاد تازہ ہوتی تو آپ دیدہ ہو جاتے، لیکن جب حبار بن اسود اسلام لے آئے اور معافی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ وفا انسانی اور ایمانی صفت ہے، جس کے اندر وفا نہ ہو یقیناً انسانیت اور ایمان کے کمال سے محروم ہے۔ قرآن میں بدعہدی کو یہود جیسی مردود قوم کی صفت بتایا گیا ہے، اور ایفائے عہد کو مؤمنوں، متقیوں اور اللہ کے نبیوں کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ میں ایک اخلاق یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ وفا کرتے تھے، بے وفائی اور عہد شکنی نہیں کرتے تھے۔
حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کام سے بھیجا۔ یہ وہ وقت کی بات ہے جب وہ اسلام سے محروم تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کی زیارت کی تو فوراً میرے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا کی قسم اب میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو میں وعدہ خلافی کرتا ہوں اور نہ ہی عہد شکنی کرتا ہوں اور نہ ہی غلاموں کو روکتا ہوں، فی الوقت تم واپس چلے جاؤ، البتہ اگر تمہارے دل میں یہی جذبہ، یہی ارمان، یہی تمنا، یہی خواہش رہی تو پھر واپس چلے آنا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تو چلا گیا، لیکن بعد میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کی بدولت تڑپتی انسانیت کی غمخواری کی، اپنے ازلی اور ابدی دشمنوں کو پتھر کے جواب میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، نفرت کے اندھیروں میں الفت اور محبت کی شمع روشن کی، آپس کی تفرقہ بازی اور ہمیشہ کی بغض و عداوت کی بے کنی کر کے بھائی چارگی اور الفت و محبت کے چشمے بہائے۔ یہی نہیں، تھوڑا اور آگے بڑھ کر دیکھیے کہ فتح مکہ کی تاریخ کے اوراق کو الٹ کر تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی 10,000 جمعیت آپ کے ساتھ ہے۔ صحابہ اعلان کرتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج جوش و خروش کو اور انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے، آج گزشتہ مظالم کے زخموں پر مرہم رکھنے کا دن ہے، آج ہم اپنے دشمنوں کے گوشت کے قیمے بنا دیں گے، آج ہم ان کی کھوپڑوں کو اپنی تلواروں پر اچھالیں گے، آج ہم شعلہ جوالہ بن کر خرمن کفار کو جلا کر بھسم کر دیں گے اور گزشتہ مظالم کی بھڑکتی چنگاری کو ان کے لہو سے بجھائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ رحمت نبی جوش میں آئی اور زبان رسالت کی صدائیں لوگوں کے کانوں سے ٹکراتی ہیں، لا تثریب علیکم اليوم واذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، تم لوگوں سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ تھا آپ کا اخلاق کریمانہ، یہ تھا آپ کے اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ، جس کی مثال دوستو آج بھی دنیا دینے سے قاصر ہے۔